بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً عمر مبارک 80 سال 90 سال کے قریب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو بیٹا عطا نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ویسا ہی رب تعالیٰ نے فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں، تو انبیاء کرام کا خواب بمنزلہ وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ میرا خدا مجھے اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فوراً اپنے لخت جگر نور نظر کو فرمان خداوندی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ جانتے تھے اگر بیٹے کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ بڑا ہی سستا سودا ہے نا۔ تو آپ نے یہ ساری بات اپنے بیٹے کو بتا دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح سویرے ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی ساتھ لے لی۔ بیٹا اپنے حسن اور اپنی جوانی اور اپنی امیدوں اور امنگوں کو قربان کرنے کے لیے جا رہا تھا خدا کی رضا کے لیے۔ باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے ثمر کو لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹا بے حد خوش ہیں، بے حد مسرور ہیں۔ اب شیطان کے حال دیکھیے، شیطان جلتا تھا۔ شیطان کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ سوچا اگر ابراہیم علیہ السلام کا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو مجھے شیطان کون کہے گا۔ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت حاجرہ تشریف فرما تھیں۔ پوچھا میاں جی کہاں ہیں؟ حضرت حاجرہ نے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، اٹھو اور اپنے بیٹے کو لے آؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے باپ؟ تو حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے نا۔ شیطان نے کہا انہیں رب کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے پھر فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو اس کے اشارے پر قربان کرتی چلی جاؤں۔ اب ماں ہو تو ایسی ہو، ماں کا دل بے حد نرم ہوتا ہے۔ یہاں پر اس سے کامیابی کی 100% امید تھی لیکن ناکام ہوا، اور ذلیل اور رسوا ظالم نے ہمت نہیں ہاری شیطان نے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا وہ شیطان، یہاں تو کامیاب نہیں ہوا لیکن آپ کے پاس آیا اور کہا آج تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا انہیں رب کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم اسماعیل نے بھی فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ میری قربانی لے کر راضی ہو جائے تو مجھے اور کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں قربانی ایک کی ہوگی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی، باپ پر بھی خدا راضی ہوگا، بیٹے پر بھی خدا راضی ہوگا۔ یہ تو میرے لیے بہت ہی بڑی سعادت ہے، خوشی سے جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ بلکہ میں تو یوں ہی یہی کہوں گا کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو شیطان آخری بار آزمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ پہنچا اور کہا کہ ابراہیم آپ کو بڑھاپے میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، ایک ہی بیٹا ملا، وہ بھی اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، جسے چاند بھی دیکھ کر شرما جائے۔ ابراہیم اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا۔ تم کہتے ہو کہ میں نے خواب دیکھا، اور یہ خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے حکم دینا ہوتا تو جبرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیتے نا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا شیطان مردود، یہ میرا خواب شیطانی نہیں رحمانی ہے، شیطان مردود تیرا دو مجھ پر نہیں چل سکتا۔ پھر آپ نے کنکر مار کر اسے بھگایا۔ یہ عمل 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کنکر مارنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ اس مقام پر کنکر مار کر حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرو۔ جب دونوں باپ بیٹا ایک گوشہ تنہائی میں پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو دیکھا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے فرزند میں نے دیکھا ہے خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو اب سنے کہ حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے پدر بزرگوار ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابا جان میری ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں۔
اور آپ پر میرے خون کے چینٹے پڑ جائیں اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر نظر پڑے اور چھری چلنے سے رک جائے۔ چھری چلنے سے رک جائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا بیٹا کہیں اور محبت کی وجہ سے چھری نہ چل سکے، تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ کے خلیل نے ایسا ہی کیا، زمین پر لٹاتے ہوئے چہرہ زمین کی طرف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا خدا کی فرما برداری میں یعنی، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے تیز چھری گردن پر رکھ کر پوری قوت سے چلائی، قوت پیغمبری سے چھری چلائی، لیکن بال تک کٹنے نہیں پایا۔ چھری کو تیز کیا لیکن چھری اثر انداز نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ فرمایا لیکن کوئی بھی اثر نہ پایا۔ تو حضرت ابراہیم نے چھری کو پھینکا اور فرمایا، چھری نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے زبان عطا کر تاکہ میں اپنی بے بسی کا اظہار کر سکوں۔ چھری نے عرض کی، حضور آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا، تو نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ حضرت اسماعیل کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ چھری نے عرض کی کہ حضور کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، مجھے خدا کا حکم دیا ہے، خدا نے حکم دیا ہے۔ چھری نے عرض کی، جس خدا نے آپ کو 1 مرتبہ حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کرو، اس خدا نے مجھے 70 مرتبہ کہا ہے کہ بال تک نہ کٹنے پائے، میرا کیا قصور ہے؟ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو گیا جو کہ حضرت جبرائیل جنت سے لائے، حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم۔ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ یہ ہے اسلام کا تعلیم کا خلاصہ، اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس عظیم الشان قربانی کی فرش سے لے کر عرش تک دھوم مچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر انعامات کی بارش عنایت فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے، یعنی مناسب ہے۔ وبارکنا علیہ واسحاق، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر۔ یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو عطا فرمائے۔ قربانی کے متعلق یہودیوں کا ایک دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جس فرزند کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کون ہے، اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام ہے۔ یہودی یہ کہتے کہ یہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی۔ ہمارے لیے دونوں محترم ہیں اور دونوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم تاریخی حالات اس پر گواہ ہیں کہ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ قربانی میدان منع میں ہوئی اور حضرت ابراہیم نے جس جگہ حضرت اسماعیل کو لٹایا، حاجیوں کو حکم ہے اسی جگہ جا کر قربانی کرو، تو قربانی کی جگہ میدان منع ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور میدان منع مکہ میں ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو ساری زندگی مکے آئے ہی نہیں، حضرت اسحاق تو ساری زندگی ملک شام میں رہے۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوتی تو ان کی یادگار ملک شام میں ہوتی، لیکن قربانی کی جگہ تو مکے میں ہے۔ میدان منع کو حضرت اسماعیل کے چلنے پھرنے کی جگہ ہے، تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ قربانی حضرت اسماعیل کی ہوئی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، قربانی قبول ہو گئی۔
دعا اللہ رب العزت ہمارا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔